جناب جلسے کے صدر صاحب اور علماء اکرام اور معزز سامعین حضرات اور پردے میں بیٹھنے والی میری ماں اور میری بہنیں اور ان کے ساتھ میں معصوم سے بچے، آپ سبھی حضرات کو میں اس مبارک جلسے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سبھی حضرات کو میں اس دیر رات تک بیٹھنے کو سلام کرتا ہوں کہ آپ لوگ تقریباً 1:45 بج چکے ہیں، اور آپ سبھی حضرات اس جلسے کی محبت میں اور علماء حضرات کے بیانات کو سننے کے لیے ابھی تک آپ لوگوں نے اپنی نیندوں کو، اپنے آرام کو اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھنے کی قربانی دی ہے۔ آپ سبھی حضرات کو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے سنوں کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، جس ساتھیوں، وقت زیادہ ہو گیا اور ابھی تک ہمارے علماء اکرام جن کا آپ کو بیانات اور سننا ہے وہ ابھی تک بھی باقی ہیں۔ میں آپ کو چند منٹ کے لیے ہی زحمت دوں گا، کیونکہ الحمدللہ میں بھی کافی دور سے سفر کرنے کے بعد آپ کے درمیان آیا ہوں۔ آپ کی محبتوں میں جناب مفتی صاحب اور خاص طور سے قاری عطیہ اللہ صاحب، ان لوگوں نے بار بار اصرار کیا، تو الحمدللہ آپ کے پیش آنے کا موقع ملا۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، جی ساتھیوں، آپ سبھی کو معلوم بھی ہے کہ الحمدللہ یہ پروگرام جو رکھا گیا ہے، یہ پروگرام معاشرے کی اصلاح کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس کا موضوع جو ہے وہ اصلاح ہے کہ ہمارا معاشرہ کتنا بگڑا ہوا ہے، کتنا ٹھیک ہے، کتنے اس کے اندر اچھے کام ہو رہے ہیں، کتنے برے ہو رہے ہیں۔ اور اس کے سائیڈ میں جو ہے اصل جو آپ کے سامنے الحمدللہ مولانا نے بہت محنت کی ہے، اور آپ لوگوں نے محنت کے ساتھ اپنے مکتب کا جس طریقے سے تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، اور آپ کے دینے کو قبول فرما کر اس کا اجر عظیم آپ سبھی کو عطا فرما دے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، ساتھیوں، چند چیزیں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ آپ سب حضرات جو ہیں وہ غور سے سن لیں، خاص طور سے پردے میں بیٹھنے والی میری مائیں اور بہنیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 حدیث بیان کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ، اور دوسری حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، ساتھیوں،
حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا علم دین کا سیکھنا جس سے حلال اور حرام کا پتہ چل جائے وہ فرض عین ہے. اور دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے. میرے محترم بزرگ دوستوں ساتھیوں، آج دنیا کے اندر جگہ جگہوں میں، ملکوں میں، شہروں میں، قصبوں میں، گاؤں میں مدرسے اور مکتب قائم ہو رہے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ آپ سب حضرات بھی سن لیتے ہیں اور علماء حضرات بھی کہہ دیتے ہیں کہ مدرسہ قائم ہوگا، تعلیم بڑھے گی، تعلیم ہوگی تو انسان کو سلیقہ آئے گا. اور آپ سے حضرات کی بھی کوشش یہ رہتی ہے کہ مکتب قائم ہوگا، مدرسہ قائم ہوگا تو دین کا کام چلے گا. دین کی خوشبو، دین کی بہاریں ہمارے اس مدرسے سے ہمارے گاؤں میں پھیلیں گی، یا ہمارے قصبے میں پھیلیں گی، یا ہمارے شہر میں پھیلیں گی، یا ہمارے ملک کے اندر پھیلیں گی. اس کے بعد یہ در پہ در یہ باہر تک چلی جائیں گی. پتہ یہ چلے گا کہ ہمارا جو مکتب، جو ہمارا مدرسہ، جو ہمارا دینی ادارہ ہے، اس کی شاخیں بہت لمبی ہو چکی ہیں. میرے محترم بزرگ دوستوں ساتھیوں، آپ سبھی حضرات سے میں ایک مؤدبانہ درخواست کرنا چاہتا ہوں. چاہے تو وہ مدرسے میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ مکتب میں ہو، کسی بھی چیز کا آپ حضرات جب بھی تعاون کرے تو ایک چیز دل کے اندر خیال رکھیں، یہ ضروری ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ انسان جب بھی اپنے مکتب کا تعاون کرے، جب بھی اپنے مدرسے کا تعاون کرے، جب بھی اپنی مسجد کا تعاون کرے، وہ صرف تعاون جو کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرے. ورنہ میرے محترم بزرگ دوست ساتھیوں، آپ نے 10,000 20,000 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ دے دیا، لیکن دکھلاوے کے لیے دے دیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ضروری ہے. آج کے وقت میں یہ حالات چل رہے ہیں اور دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کسی حضرات نے، کسی صاحب نے امام کو 500 روپے دے دیے کہ میں نے مسجد میں دیے ہیں، یا کسی مکتب کے کسی مدرس کو 500 روپے دے دیے کہ میں نے مکتب میں دیے ہیں، یا کسی مدرسے میں کسی مدرس کو دے دیے، یا کسی ناظم کو دے دیے، یا کسی محتمم کو دے دیے کہ 500 روپے ہیں، یہ مدرسے میں لے لو، صدقے کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، یہ امداد کے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، آپ دے تو ضرور رہے ہیں، لیکن آپ کے دل کے اندر جو کرواہٹ ہے وہ اس کو فنا کر دے گی. وہ آپ کا دینا بیکار ہو جائے گا. آپ کو اگر 500 روپے نہیں دینے، 100 روپے دینے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے دو، اخلاص کے ساتھ دو. یہ نہ دو کہ اگر میں 500 روپے امام صاحب کو دے رہا ہوں مسجد کے لیے، امام صاحب میرا مطیع ہو جائے، امام صاحب کو میں اپنے پنجے کے اندر، اپنے شکنجے کے اندر جکڑ لوں 500 روپے دے کر. یہ ذہن میں بالکل نہ ہو. میرے محترم بزرگوں دوستوں ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے، انسان زکوٰۃ دیتا ہے، انسان حج کرتا ہے، انسان نماز اس لیے پڑھتا ہے اگر اس کے دل کے اندر اخلاص و للہیت نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں.
اگر انسان زکات دیتا ہے